see, if the president wants to have his position cleared, I think he is right in going to the parliament. And I think it's a voluntary act. He is doing it his own, and we should welcome it. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے، واقعی احسان مند ہوں آپ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم پروگرام میں اور جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایک اور بات، ابھی ہمیں جناب حسین حقانی صاحب کی میل بھی وصول ہوئی ہے اور ہم ان سے جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر جو ان کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ جواب دیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صرف شیخ رشید صاحب کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طور ان کے بارے میں وہ جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں وہ اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کریں گے، اور وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جذباتی طور پہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور نیچرلی ان کا حق بھی بنتا ہے، پاکستان کے شہری ہیں وہ آزادانہ۔ اس کے اوپر حسین حقانی صاحب نے ہمیں ابھی میل کی ہے۔ بہرحال میں گفتگو کا آغاز کرتی ہوں شاہد اللہ صاحب یا جسٹس صاحب سے کر لیتی ہوں آپ کی اجازت سے۔ جسٹس صاحب، فخر الدین صاحب کو آپ نے سنا اور بڑی انہوں نے صائب رائے ہے ان کی، کم از کم کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا، کیا بن سکتا ہے، اور یہ میمو گیٹ کا معاملہ آرٹیکل 6 اور اس سے آگے بھی جا سکتا ہے؟ میں بڑے ادب سے بات کرنے لگا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور فخر نجیب رحیم صاحب کے سامنے، لیکن مجھے اختلاف ہے ایک دو باتوں سے قانونی طور پر۔ انہوں نے فرمایا آرٹیکل 248 میں ان کو نہیں بلایا جا سکتا۔ میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، آرٹیکل 248 میں 4 مختلف کلاسز ہیں۔ اگر کرمنل کیس کسی عدالت میں پینڈنگ ہے یا مزید کرنا ہے تو اس میں نوٹس جاری نہیں ہو سکتا، سٹاپ ہوگی پروسیڈنگ کرمنل کورٹ کے اندر۔ 1 دوسری یہ، اگر ان کا پرسنل ان کے خلاف کسی نے کیس کرنا، مثال کے طور پر اگر وہ آپ کے مقروض ہیں 1 کروڑ روپے کے، آپ خوش ہو جائیں اس بات پر، تو آپ دعویٰ تو کر سکتی ہیں لیکن آپ کو پہلے پرائر نوٹس دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈیلی پرفارمنس، جو ڈیوٹیز ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی کورٹ میں جانا چاہتا ہے تو یہاں پر 2 سوال ہیں۔ وہ نہیں جایا جا سکتا اگر آرٹیکل 241 میں اگر ڈیلی روٹین کی وہ کام کر رہے ہیں، یو کانٹ چیلنج ان کورٹ۔ لیکن اس میں بھی یہ بات کہی گئی چیف جسٹس صاحب کے کیس میں اور بھی کیسز میں کہ اگر ایکشن میلافائڈی ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ باتیں ہوگی۔ یہ جو کیس ہے نا، اگر میاں صاحب کی پٹیشن دیکھی جائے تو ایز سچ ڈائریکٹلی ایسی کوئی بات نہیں کہی جا رہی جس میں آرٹیکل 6 کی بات نہیں، آرٹیکل 6 کی بات نہیں ہے، آرٹیکل 248 کے کسی اس میں آئے تو میرا خیال ان کو نوٹس جانا اگر اس حوالے سے امپلیٹ کیا ہے اور ان سے جواب مانگا ہے، جواب اس کانٹیسٹ میں مانگا ہے۔ مگر نکسن کا جو انہوں نے نہیں، یہ تو پھر نہیں، نکسن کی جو بات ہے نا، وہ تو شیخ رشید صاحب آج بار بار کر رہے تھے نا، وہ تو ایک کیس کا حوالہ انہوں نے دیا۔ دیکھیں، نکسن کے کیس میں کیا ہوا تھا کہ وہاں کے قانون میں ایک اسپیشل پروسیکیوٹر کا ایک عہدہ ہے، اس کو اختیار ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا، تو وہ نکسن صاحب نے کہا تھا یہ مجھے نہیں کر سکتا۔ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا انہوں نے، اور میں آپ کو دلچسپ، آپ نکسن پر کیوں جاتے ہیں، میں آرٹیکل 248 پہ واپس آتا ہوں۔ اگر آج کرمنل کیس کو رجسٹرڈ ہو پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف، اور اگر اس ملک میں قانون اور آئین موجود ہے اور کسی مائی کے لال ایس ایچ او میں یا آئی او میں دمخم ہے، وہ جا سکتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کی گھنٹی دبا سکتا ہے، اس کو کہے کہ جناب یہ کیس رجسٹرڈ ہوا ہے، میں اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، میں ان کا بیان لینا چاہتا ہوں، آرٹیکل 248 میں وہ کر سکتا ہے۔ کورٹ میں لیکن اعتزاز صاحب کا اور فخر الدین صاحب کا دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے۔ نہیں، میں دیکھیں، میں نے تو ایکسپلین کر دیا نا، میں سارے استاد ہیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں نے چاروں چیزیں علیحدہ کر کے دیکھی۔ میں آپ نے نکسن کی مثال دی، وہاں پر اسپیشل پروسیکیوٹر ایک علیحدہ ہے، اس کو چیلنج کیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 248 میں اگر آج بھی کوئی کرمنل کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے ان کے خلاف، اللہ نہ کرے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کیس نہیں چل سکتا۔ یہ بات ہو، آرٹیکل 6 کی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر میاں صاحب کی ساری پٹیشن پاس کر لیں، آپ چاہیں میں پیرا پڑھ کے سنا دوں گا، میاں صاحب نے جو ایلیگیشن لگایا نا، ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان ہے، یہ سیکشن 121 پی پی سی کا ہے، جس میں آف کورس ڈیتھ یا امپریزن فار لائف ہے، لیکن آرٹیکل 6 جو ہے نا، وہ ہے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن، اور یہ 1958 سے پاکستان میں اپلائی کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کا لیکن صاحب جب دلائل دیے جا رہے تھے تو بار بار آرٹیکل 5 میں نہیں جانتا، میں چھوٹا آدمی، مجھے دلائل سمجھ نہیں آتے، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے آرٹیکل 6 کی 58 سے لے کر، کیونکہ یہ ریٹ پاور اب تک جو کیا، ان کو یا تو ہم نے جھنڈے میں دفن کیا یا جھنڈے کی سلامی دے کے دفن کیا۔ بالکل، لیکن سر میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ پولیٹیکل کیس ہے، یہ پولیٹیکل کیس ہے۔ میں مشاہد اللہ صاحب مجھے یہ بتلائیے گا کہ حسین حقانی ایک شخص جو ہے وہ آپ کا ایمبیسڈر تھا، جو بھی لکھا، جو بھی ہوا، آئے، ریزائن کیا، پاکستان کے اندر ہیں،
مگر منصور اعجاز جس کا نام ہے وہ کیوں پاکستان نہیں لا رہے؟ ان کو وہ کون لے؟ اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا نا، پاکستان منگوا لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں منگوایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ منصور اعجاز امریکہ کے شہری ہیں. حسین حقانی جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ پاکستانی شہری ہیں. نہ صرف پاکستانی شہری ہیں بلکہ پاکستان کا ایمبیسڈر بھی. تو پھر ہم امریکہ کے شہری کو زیادہ ویلیو کر رہے ہیں، اس کا مقصد تو ویلیو یہ کی ہے. بات نہیں ہے، ہمارا بس اس پہ نہیں چلتا نا. امریکہ کے شہری پہ تو پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن حسین حقانی صاحب پہ تو لاگو ہوتا ہے نا. اور پھر حسین حقانی صاحب حکومت کا حصہ ہیں، یعنی کہ سرکاری ملازم ہیں، ان پہ تو ہمارا قانون لاگو ہوتا ہے. منصور اعجاز پہ تو لاگو نہیں ہوتا. منصور اعجاز نے مگر ایویڈنس تو ان کی امپورٹنٹ ہے نا سر، وہ اتنی کہانیاں سنا رہے ہیں، بات اتنے یہ ہے پھٹے کہ لے وہ رہے تو ہیں، بلکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آنے کو تیار ہوں. سپریم کورٹ انہیں لیکن بلائے ہم لانے کو کیوں تیار نہیں؟ ہم کیوں لائیں جو اسے؟ میٹنگ ہوئی پارکلین میری بات تو 4 سنیں، گھنٹے میری بات تو سنیں نا. یہ بات پارٹی یہ ہے ویسے منصور اعجاز. جی ہاں وہ میری پارٹی ہے. پارٹی ہے نا، تو پارٹی بنایا ہے نا اس کو سپریم کورٹ میں بھی. بات یہ ہے کہ ہم تو اسے جب بلائیں گے تو آئے گا. ہم نے بلایا کب ہے؟ تو اس کیوں حکومت میرا نے. سوال یہ ہے سر، کیوں نہیں بلایا؟ یہ حکومت سے پوچھے نا. یہ تو کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے اس کیس کو ڈیل کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں وہ باتیں سامنے آ جائیں گی. لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کو آپ ملا نہیں سکتے کہ ایک پاکستان کا شہری ہے، وہ خود سے کہہ رہا ہے میں آنے کو تیار ہوں، آپ بلانے کو تیار نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کی بات نہیں سننا چاہتے؟ بھائی بلائیں نا اس کو. ٹھیک ہے، آپ کوئی انکوائری تو ہولڈ کرائیں. حکومت نے تو کوئی انکوائری ہولڈ نہیں کرائی. اچھا میں اس سوال کو دوسرا بھی کرنا چاہتی ہوں جو میں نے بولا ہے، کہ یہ نہ لگے کہ میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایبٹ آباد کا جو سانحہ ہوا تھا اس پہ بھی میاں صاحب کو جانا چاہیے تھا کورٹ کے اندر، تب وہ کیوں نہیں گئے؟ یہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا کہ میاں صاحب خود چلے گئے دلائل دینے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے ایشو پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، وہاں پہ متفقہ قرارداد پاس کی گئی. تو ابھی بھی تو کمیشن بنا تھا، پارلیمنٹ کا کمیشن تو بن رہا تھا نا پارلیمانی کمیٹی کا اس معاملے کے اوپر. سر لیٹر آپ کی پارٹی نے خود لکھا تھا لیٹر. سن تو لے پارلیمانی کمیٹی اور چیز ہے، پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد اور چیز ہے، اور اس پہ یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی، اور وہ مینڈیٹری بھی ہوتا ہے. پارلیمنٹ کی جو متفقہ قرارداد ہوتی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. اچھا، اب ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا نا. پارلیمنٹ نے مختلف مواقع پہ اپنا کام پورا کیا ہے. اصل میں تو ایگزیکٹو نے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا، اس سے صرف نظر کیا ہے. اچھا، ابھی تو پارلیمنٹ کا اجلاس ہم نے کہا بلاؤ، ہم نے کہا کہ کمیٹی بناؤ، فیصلہ آباد کے جلسے میں نہیں بنائی. جب کچھ نہیں کیا، جب تمام دروازے بند ہوئے، میاں صاحب نے خود بھی یہ کہا. میاں صاحب کی ڈیڈ لائن 10 دن کی تھی، اس کے بعد میاں صاحب نے یہ کہا، دیکھیں میاں صاحب نے یہ کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا تھا اگر حکومت، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی. دیکھیں نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں، میری بات ذرا سی سن لینا، ہمیں تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کسی کو بھی جانا نہیں چاہیے تھا. الزامات تو حکومت کی اہم شخصیات پہ لگے تھے، انہیں تو فوراً اس پہ رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا. منصور اعجاز کو آن ٹاسک لینا چاہیے تھا، فائنینشل ٹائمز کو آن ٹاسک لینا چاہیے تھا، ان کے خلاف مقدمے یہ تھے. کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، بلکہ شروع میں یہ کہا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تردید کر دی. اب اس کے بعد جب ISI چیف جا کے 4 گھنٹے کی ملاقات کی، ویسے تو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں کہ جی ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. تو پھر بھائی آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے انہیں بھیجا تھا، اور اگر آپ نے بھیجا تھا تو وہاں پہ کیا ہوا، کیا ثبوت ملے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے حسین ISI چیف نے 2 مئی کے واقعات کے بعد تو 4 گھنٹے کسی سے ملاقات نہیں کی. اس معاملے کے اوپر وہ لندن چلے گئے، ملاقات ہوئی. دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے. کالا ڈیفینیٹلی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل دال میں بھی کالا ہے، کچھ لوگوں کا منہ بھی کالا ہے. اچھا، میں فوزیہ آپ کے پاس آتی ہوں. یہ بات جو شاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی درست ہے کہ آپ نے منصور اعجاز کو خود لانا تھا. آپ لے آتے اس کو کہتے فوراً. پہلے تو کمیشن کیوں لیٹ ہوا؟ کمیشن پارلیمنٹ کا فوراً بن جانا چاہیے تھا، پارلیمانی کمیٹی فوراً بیٹھ جانی چاہیے تھی. وہ لیٹ کیوں ہوئی؟ اور پھر خود بلانا چاہیے تھا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے 18 نومبر کو جو کور کمیٹی ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم صاحب شرکت نہیں کر سکے تھے. ان کی بیٹے کا اس دن اگلے دن ولیمہ تھا. پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ کال کی تھی، اور تمام جتنے کور کمیٹی کے ممبران ہیں اس میں یہ بات اٹھائی گئی تھی، اور اس میں یہ سب نے مشورہ دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اس کو لانا چاہیے. اور پارلیمنٹ چونکہ سب سے سپریم ادارہ ہے، تو لہٰذا اس ادارے کے تقدس کو دیکھتے ہوئے
اس کی کمیٹی ایک ہونی چاہیے جو اس کی چھان بین کرے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ہاں یہ بات درست ہے، چونکہ اس وقت وزیر اعظم موجود نہیں تھے تو لہٰذا یہ فیصلہ نہیں بن سکتا تھا، یہ ایک ڈسکشن ہوئی اور یہ اٹ واز اگریڈ کہ یہ ان کو سجیسٹ کیا جائے گا۔ اب اس کے اگلے دن میرے خیال میں نیٹو کا واقعہ ہو گیا، if I am not mistaken something happened جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب کو واپس آنا پڑا ہفتے کی رات کو، اور پھر اعلان کر دیا گیا تھا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے یہ حسین حقانی صاحب جائیں گے اور اس کی تحقیقات ہوگی۔ پہلی تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ منصور اعجاز is not a Pakistani citizen. The Pakistan government can request him to come. Pakistan government cannot order him to come. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کو اہمیت تو کورٹ نے دی ہے نا۔ ان کو ان کو سو تو کر سکتے تھے، فائنینشل ٹائمز کو سو کیا جا سکتا تھا۔ جی یہ بھی بات زیر غور آئی تھی کہ کیا ان کو سو کیا جا سکتا ہے فائنینشل ٹائمز کو یا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ بھی مشورہ ہوا کہ اگر سو کریں گے تو جس طریقے کے جذبات پاکستان میں امریکیوں کے خلاف پائے جاتے ہیں، اسی طریقے کے جذبات وہاں پر امریکیوں میں پاکستان کے خلاف پائے جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سو کرنے جائیں اور پتہ چلے کہ الٹا ہمارے لیے اور پرابلم ہو گئی ہو۔ تو ظاہر ہے جو جج صاحبان جس طریقے سے یہاں کے جج صاحبان تمام چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو یہ امید رکھنا کہ وہاں کے جج صاحبان متاثر نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں تھوڑی سی انفیئر بات ہے۔ فوزیہ ایک چھوٹی سی میں بریک لے رہی ہوں۔ مملکت کو امریکن پریزیڈنٹ کا فون بھی ابھی آیا ہے اور ایک چھوٹی سی بریک بھی ہم لے رہے ہیں۔ بریک کے بعد ہم آئیں گے کہ صدر پارلیمنٹ کیوں جا رہے ہیں اور ان کا جو خطاب ہوگا، مشترکہ خطاب، کیا وہ جواب ہوگا سپریم کورٹ کو۔ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔